الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ذی الحجہ کا یہ محترم اور بابرکت مہینہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ جو عید قرباں کا مہینہ ہے، حج بیت اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگنت نعمتوں اور رحمتوں کے متوجہ ہونے کا مہینہ ہے. اللہ نے اپنے فضل سے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہماری اسلامی اور قمری تاریخ و تقویم کے اعتبار سے آج یہاں ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، اور کل کا دن انشاءاللہ عرفہ کا دن ہوگا. اور جزیرۃ العرب اور سعودی تقویم کے مطابق آج عرب کے اس خطے میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے اور عرفہ کا دن ہے، اور اللہ کے مخلص بندوں کا قافلہ، حجاج کرام کا قافلہ اپنے رب کے دربار میں غلامانہ حاضری دیتے ہوئے حج کے سب سے بڑے فرض رکن اعظم وقوف عرفہ کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے منی کے میدان سے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہو چکا ہے. بے شمار لوگ پہنچ چکے اور بہت سے لوگ راستے میں ہیں، اور آج کے دن یہ قافلہ وہاں پہنچ کر نمازیں ادا کر کے اپنے رب کے دربار میں سر بسجود ہوگا، مناجات کرے گا، دعا کرے گا. دنیا کے مختلف اطراف سے پہنچے ہوئے لاکھوں اہل ایمان مرد و خواتین
اپنی عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، اور اس قافلے میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی آہ عرش الہی تک پہنچ کے رہے گی، جن کی دعا قبولیت کے دروازے کو کھلوا کے رہے گی۔ ہمیں امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے کائنات کے ہر خطے میں پھیلی ہوئی امت مسلمہ کی بگڑی ہوئی صورتحال کو ضرور بہتر بنائیں گے۔ اللہ رب العزت حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو بار بار دیار حرمین کی مقبول حاضری کی سعادتیں عطا فرمائے۔ بندہ تمنا کرتا ہے، تمنا کسی وجہ سے پوری نہیں ہوتی تو بھی اللہ کے دربار میں اجر کم نہیں ہوتا۔ اگر میرے دل میں تمنا ہے کہ کاش مجھے بھی وسعت حاصل ہوتی اور میرے بھی آلات سازگار ہوتے اور میں بھی حج کے اسی قافلے میں شامل ہوتا جو آج یہاں کے بجائے میدان عرفات میں حاضر ہے، اگر میرے دل میں یہ تمنا ہے تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ تمنا اگرچہ ظاہری صورت میں پوری نہیں ہو پائی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار اجر میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانہ ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذخیرہ رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حج کی تمنا رکھنے والے جو حج کے سفر پہ جا نہیں پاتے ہیں، ان کو حاجیوں کے برابر بھی ان سے بڑھ کر ثواب اللہ تعالیٰ کے دربار سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بے پناہ اجر و ثواب میں ہم کو اور آپ کو خوب خوب حصہ عطا فرمائے۔ کل کا دن عرفہ کا دن ہے، اور بتایا جا چکا ہے کہ جو قافلہ حج کے سفر پر نہیں ہے، اپنے اپنے وطن میں مقیم ہے، اس کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا جو شرعی حکم کے اعتبار سے مستحب درجے کا روزہ ہے، لیکن ایسا فضیلتوں کا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ یکفر السنة الماضیۃ والقابلہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے اور آنے والے ایک سال کے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ ہیں یکفر السنة الماضیہ والسنة الباقیہ، اور یہ بھی الفاظ ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے، اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بنتا ہے۔ 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے اگر ہم بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کر لیں اور اس کے صلے میں 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ بتائیے کتنا سستا سودا ہے، کتنا ارزاں سودا ہے، نیکیاں کمانے کا کیسا سنہرا موقع ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا کیسا سنہرا موقع ہے۔ آپ کے پاس یہ موقع باقی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کرے کہ اگر وہ اب تک کے نفل روزوں کا اہتمام نہیں کر سکا تو کوئی حرج نہیں، لیکن آنے والے کل کے نفل روزے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کر لیا جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرفہ کے دن کی قیمت اتنی ہے کہ سال کے بقیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد نہیں فرماتے جتنے گنہگاروں کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ عرفہ کے دن کیا جاتا ہے۔ پورے سال اتنے مجرموں کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے دربار رحمت سے نہیں ہوتا،
جتنے مجرموں کی آزادی کا فیصلہ یوم عرفہ میں ہوتا ہے، اور یوم عرفہ کی جو رات ہے جو آج غروب آفتاب کے بعد شروع ہوگی، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اس رات میں جاگ کر عبادت کرتا ہے اللہ کی جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو عید الاضحیٰ کے دن کی رات ہے، یعنی کل کا دن گزر کے جو رات آئے گی، جو مسلمان بندہ اس رات میں جگ کر عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن بہت سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ آنے والی رات اور آنے والا دن یہ انتہائی قیمتی رات اور قیمتی دن ہے۔ اگر ہم نے پوری رات جاگنے کا اہتمام کر لیا، پوری رات نہیں جاگ سکے، کچھ حصہ جاگنے کا اہتمام کر لیا، بالکل نہیں جاگ سکے، عشاء با جماعت پڑھ لی اور فجر با جماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور اگلا دن انتہائی اہمیت کا عامل ہے کہ وہ عرفہ کے روزے کا دن ہے۔ اگر ہم نے روزے کا اہتمام کر لیا تو ہم نے اپنے دامن میں سعادتوں کے خزانے اکٹھا کر لیے۔ ایک عمل تو یہ عرفہ کے دن اور عرفہ کی رات سے متعلق تھا۔ دوسرا عمل جو کل صبح فجر کی نماز سے شروع ہو کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہنا ہے۔ تکبیر تشریق کا عمل ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بآواز بلند تکبیر تشریق کہے۔ مردوں کے لیے آواز بلند کرنے کا حکم ہے اور خواتین کے لیے آواز کو پست رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ سے تو یہ بھی منقول ہے کہ وہ ذی الحجہ کے پورے عشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تکبیر تشریق کا اہتمام کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تکبیر پڑھی جائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یہ دوسرا واجب درجے کا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل جو پرسوں صبح کو نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی صورت میں ہوگا، تمام مسلمان مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز عید الاضحیٰ اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ نماز عید الاضحیٰ واجب ہے، اسے ادا کرنا واجب اور ضروری ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگلا عمل، اور یوں کہا جائے کہ سب سے اہم عمل، سب سے زیادہ عظیم الشان عمل قربانی کا عمل ہے، جو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق رہا ہے، جو آپ کا معمول رہا ہے۔ اور واضح طور پر اچھی طرح اپنے دماغوں میں بیٹھا لیجئے، ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہے، باحیثیت ہے، صاحب وسعت ہے، بالغ ہے، اپنے وطن میں مقیم ہے، آزاد ہے، عاقل اور عقل مند و باشعور ہے، اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ قربانی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ اور پھر آقا کا عمل صحابہ بیان کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال قربانی کی، اور کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ چھوٹے جانور بھی قربان کیے گئے، بڑے جانور بھی قربان کیے گئے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب سمجھ کر یہ عبادت انجام دی ہے۔ اس لیے قربانی کا عمل واجب عمل ہے، ہر صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس میں آدمی کو اختیار ہو اور کرنے نہ کرنے دونوں کے آپشن موجود ہو، ہرگز نہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب و باحیثیت ہیں تو آپ پر مستقل طور پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ کوتاہی کریں گے شریعت کے ایک بنیادی حکم کو چھوڑنے کے مجرم بنیں گے۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر گھر کا ایک فرد یا گھر کا بڑا یا گھر کا سربراہ قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو اپنے دماغوں سے ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے۔ ہر وہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اس کے ذمے اپنی قربانی مستقل واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں، گھر کے ممبرس میں 10 آدمی بھی ایسے ہیں جو الگ الگ صاحب نصاب ہیں تو 10 پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ میں نے خطبے میں یہ روایت پڑھی، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو صاحب حیثیت ہو اور وہ اپنی قربانی نہ کرے وہ مجرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کو ہماری عیدگاہ میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے قریب آنے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب متعین ہے اور جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر مستقل زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور گھر کا بڑا زکوٰۃ ادا کرے تو وہ سب کی طرف سے کافی نہیں ہوا کرتی، اسی طرح قربانی ہر اس شخص پر جو باحیثیت ہے مستقل طور پر واجب ہے۔ گھر کا ایک فرد یا گھر کا بڑا یا صرف ایک جانور اگر قربان کر دیا جائے تو وہ ہرگز سب کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ گھر کے خاندان کے وہ تمام افراد جو اپنی جگہ باحیثیت ہیں ان کو اپنی قربانی کرنا واجب ہے، اپنی مستقل قربانی انہیں کرنی پڑے گی۔ ایک فرد کی قربانی یا صرف ایک جانور کی قربانی تمام لوگوں کی طرف سے کافی نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات یاد رکھیے گا، شریعت کا حکم ہے کہ قربانی 3 دن ہو سکتی ہے، 10 ذی الحجہ اتوار کا دن اور 11 ذی الحجہ دوشنبے کا دن اور 12 ذی الحجہ منگل کا دن۔ یہی 3 دن ہمارے قربانی کے ایام ہیں، انہی 3 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے یا آگے اور پیچھے دیگر ایام میں قربانی ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ صرف 3 دن قربانی کے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی ہے چوتھا دن قربانی کا دن نہیں ہے۔ چوتھا دن جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ گوشت کا جانور ہوگا، قربانی کا جانور نہیں ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حکم فرمایا تھا کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرو تو 3 دن کے اندر اندر گوشت ختم کر لو۔ 3 دن سے زیادہ گوشت کو اسٹاک کرنا جائز نہیں تھا اسلام کے ابتدائی دور میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ حکم بدلا گیا اور دوسرا حکم دیا گیا کہ کسی خاص حکمت کے تحت پہلے منع کیا گیا تھا اسٹاک کرنے کو، لیکن اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے جب تک چاہو اسٹاک کرو، لیکن یاد رکھو جو جانور تم ذبح کر رہے ہو اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے رکھنا، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرنا اور تیسرا حصہ غربا ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا۔
یہ نہیں کہ پورا جانور ذبح کر کے اپنے فریزر میں اسٹاک کر لیا جائے، ہرگز نہیں، صرف ایک حصے پر آپ کا حق ہے، آپ اسے جب تک مرضی ہو اسٹاک کیے رکھیں، لیکن دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم ہونا ہے، اور تیسرا حصہ غربا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہونا ہے۔ یہ شریعت کا بنیادی حکم ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیتیں پاک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ گوشت نہیں پہنچتا جو تیار کیا جاتا ہے، وہ خون نہیں پہنچتا جو جانور کے جسم سے گر رہا ہوتا ہے۔ تمہارے دل کی نیت، تمہارے دل کا ارادہ، تمہارے باطن کا تقوی، تمہارے اندر کا تقوی اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو خالص رکھنا ضروری ہے، اور اسراف، فضول خرچی، ریاکاری، نمود اور نمائش کے سفلی اور گھٹیا اور ناپاک اور گندے جذبات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اب اس تناظر میں آپ جائزہ لیں اپنے سماج کا، آپ دیکھیں کہ کیا تصویر بنا رکھی ہے ہم نے اپنے کردار کی۔ ہم میں کتنے ایسے باحیثیت لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کے جانور کو اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اپنے باحیثیت ہونے کی نمود کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ 5-5 لاکھ اور 3-3 لاکھ اور 1-1 لاکھ کے جانور خریدے جا رہے ہیں، اور مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصد اپنی دولت کی نمائش ہے، مقصد اپنے باحیثیت ہونے کا دکھاوا ہے۔ میں اللہ کے گھر میں صاف صاف یہ بات عرض کر دوں، آپ ایسا جانور خرید کر رکھیے جو عیب دار نہ ہو، جو فربا ہو، جو اوسط درجے کا جانور ہو، اور اس کے علاوہ جو پیسے ہیں وہ فلاحی کاموں میں خرچ کیجئے، رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کیجئے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں 2 طبقے پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک طبقہ جو اگرچہ چھوٹی سی تعداد پر مشتمل ہے، وہ ان لوگوں کا ہے جو کہتا ہے قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، قربانی پہ جو پیسے خرچ کرنے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنا یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے، شریعت کے ایک حکم کو مٹا دینے کے مرادف ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو نمائش میں خوب پیسے اللے تللے خرچ کر رہا ہے۔ صاف صاف سنیے گا، آپ اوسط درجے کا جانور خریدیں، قربانی کے لیے اوسط درجے کا جانور خریدیے، اور اس کے علاوہ جو پیسے ہیں وہ ضرورت مندوں کے تعاون میں صرف کیجیے، تاکہ قربانی کی عبادت بھی بہتر طریقے سے انجام پائے، اور ضرورت مندوں کی کفالت کا کام، فلاحی کاموں کی انجام دہی کا کام بھی اچھی طریقے سے پورا ہو سکے۔ اس حقیقت کو، اس بنیادی حقیقت کو اپنے سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، جانور صحیح سالم ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا ماذا یتقى من الضحایا، کون سے جانور کی قربانی نہ کی جائے؟ آپ نے فرمایا 4 جانوروں کی قربانی نہ کی جائے۔ نمبر 1 وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کے پیر میں عیب ہو، لنگڑاہٹ ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور فرمایا العوراء البین عورها، وہ کانا ہو، آنکھ سے معذور ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اور فرمایا المریضۃ البین مرضها، جو بیمار ہو اور اس کی بیماری ظاہر ہو، والعجفاء التي لا تنقی، اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ عیبدار جانور فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی نہ کی جائے، صحیح سالم جانوروں کی قربانی کی جائے۔ اور جو جانور سرکاری قانون کے اعتبار سے منع ہیں، اللہ کے گھر میں یہ سمجھیے کہ ان جانوروں کی قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متبادل رکھا ہے، ان متبادل جانوروں کی قربانی کیجئے، اور ممنوعہ جانوروں کی قربانی کر کے نہ اپنے آپ کو ہلاکت اور خطرے میں ڈالیے، اور نہ اپنے اہل و عیال کو ہلاکت اور خطرے میں ڈالیے، نہ قانون شکنی کے مجرم خود بنیے، نہ قانون شکنی کا مجرم دوسروں کو بننے دیجئے۔ اور اسی طرح جانوروں کی تصویر لینا اور ان کی ذبح کے وقت کے مناظر کو کیمرے میں قید کرنا اور اسے فارورڈ کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو انتہائی سنگین عمل
عمل ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھنا چاہیے۔ ہم جس طرح اپنے زندہ افراد کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے طور بھی قربانی کا اہتمام کریں، اور پورے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر کریں، اور قربانی کے عمل سے اور قربانی کے جانور کے کسی بھی حصے کو اس طرح پھینکنے سے کہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یا ماحول میں کثافت پیدا ہو، یا فضا میں کثافت پیدا ہو، یا اس کی بدبو اور اس کی غلاظت دوسروں کو تکلیف پہنچائے، ان سب حرکتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چند ضروری باتیں قربانی کے تعلق سے تھیں جو اس وقت عرض کر دی گئیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قربانی کی عبادت کو انجام دینے کی خاص توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔